تو پہلے لیکچر میں مزید جو ہم نے بیان کیا تھا لاسٹ ویک، اس میں یہ بھی تھا کہ مصنف رحمہ اللہ نے کتاب کی ابتدا میں یہ کہا کہ آپ پر 4 مسائل کا سیکھنا واجب ہے۔ ان 4 میں انہوں نے سب سے پہلا بتایا علم، دوسرا اس علم پر عمل کرنا، تیسرا اس کی طرف دعوت دینا، اور چوتھا صبر کرنا۔ اور اس کی دلیل میں انہوں نے سورۃ العصر کی مکمل صورت کو ذکر کیا جو کہ تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتایا گیا کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ بتایا کہ جان لیجئے اللہ آپ کو ہدایت عطا کرے، اللہ آپ کی رہنمائی کرے، اللہ آپ پہ رحم کرے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر 3 مسائل کا سیکھنا واجب ہے۔ وہ 3 مسائل کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق عطا کیا، اللہ نے ہمیں کوئی فضول نہیں چھوڑا بلکہ ہماری طرف اپنا رسول بھیجا، جس نے اس رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر انہوں نے دلیل کے اندر سورۃ المزمل کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 کو ذکر کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اس کی عبادت میں، نہ تو کسی مقرب فرشتے کو اور نہ ہی کسی نبی کو۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ بتایا کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اللہ کو ایک مانا، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے دوستی کرے یا ان کے لیے اپنے دل میں محبت کو پیدا کرے۔ اور اس میں سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 دلیل میں ذکر کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد عبادت کا مطلب بتایا گیا کہ عبادت جو ہے، عبادت کس کا نام ہے؟ عبادت توحید کا نام ہے، اور انشاءاللہ آج کے لیکچر میں اس کا مزید بیان آئے گا کہ توحید کی تعریف کی گئی، ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ توحید ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور دلیل سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 ذکر کی گئی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ جی اب دوسرے لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ، پس جب آپ سے یہ کہا جائے، مل اصول الثلاثہ، 3 اصول کون سے ہیں؟ 3 اصول کون سے ہیں؟ التی یجب علی الانسان، وہ اصول کے واجب ہیں انسان پر، معرفتها، ان تینوں اصولوں کا جاننا۔ اے مسلمان، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ وہ 3 اصول کون سے ہیں، وہ 3 بیسکس کون سی ہیں، وہ 3 بنیادیں کون سی ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر، ان کی معرفت، ان کی پہچان، ان کے بارے میں جاننا واجب ہے، سنت نہیں واجب، وہ 3 اصول کون سے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر جواب دیتے ہیں فقل، تو کہہ، تو بتا وہ 3 اصول کون سے ہیں۔ سب سے پہلا معرفت العبد ربہ، بندے کا اپنے رب کو پہچاننا۔ نمبر 2 ودینہ، اور دین کو پہچاننا، یعنی دین اسلام کو۔ اور نمبر 3 ونبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، پہچان، ان کو جاننا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ ان تینوں کی معرفت حاصل کرنا، بولے یہ کیا ہے؟ واجب۔ اب دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون جواب دیں گے کمنٹ کے اندر کہ یہ 3 سوال، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ان 3 سوالوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جی دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون جواب دیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ رہا ہوں، دیکھتے ہیں کمنٹس میں سب سے پہلے کون جواب دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ۔ آپ کہہ لیجئے 20 کی تعداد میں درست جوابات موصول ہو رہے ہیں الحمدللہ، کہ ان تینوں کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ جی ان تینوں کا تعلق ہے قبر کے سوالوں کے ساتھ، کہ قبر کے اندر یہ سوالات کیے جائیں گے۔ یعنی امام صاحب رحمہ اللہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے کیوں ان کو 3 بنیادی اصول کہا جن کی پہچان، جن کے بارے میں جاننا میرے اور آپ پر واجب ہے، کیونکہ یہ قبر کے سوالات ہیں۔ قبر میں یہ سوالات کیے جائیں گے، من ربکا، ما دینکا، من نبیکا۔ تو یہ ہمارے اس کتاب کی خصوصیت ہے، انتہائی مختصر اور جامع ترین کتاب، جس کے اندر آپ کو یہ 3 بیسکس، یہ 3 اصول یاد کروائے جائیں گے۔
اللہ کی پہچان، دین اسلام کی پہچان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان۔ تو آج کا ہمارا جو دوسرا لیکچر ہے، پہلے لیکچر کے اندر ہم نے مقدمے کے بارے میں جانا تھا، آج کا جو ہمارا دوسرا لیکچر ہے تو اللہ کی توفیق سے ہم اس لیکچر کے اندر جاننے جا رہے ہیں، بولیے جی کس بارے میں جاننے جا رہے ہیں؟ ہم اس لیکچر میں جاننے جا رہے ہیں اللہ کی پہچان کے بارے میں، معرفت اللہ، اور انشاءاللہ جو آنے والا لیکچر ہوگا اس میں ہم جانیں گے دین اسلام کی معرفت، اور اس کے بعد کا جو لیکچر ہوگا اس میں جانیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بارے میں۔ جی تو چلیے آج جانتے ہیں اللہ کی پہچان۔ اب ہم باقاعدہ اپنے ٹاپک میں داخل ہونے والے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ، جی تو جو ہماری اگلی سلائیڈ ہے، ہم سعود بیٹے سے اس سلائیڈ کی قرات سن لیتے ہیں، اور قرات کو سننے کے بعد پھر ہم اس سلائیڈ کے ترجمے اور اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جی سعود بیٹا بسم اللہ کیجئے۔ Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آج غالباً ہمارے یہاں کچھ انٹرنیٹ کی پرابلم ہے جو اکثر اوقات ہوتی نہیں، لیکن آج غالباً کچھ انٹرنیٹ کی پرابلم ہے۔ بہرحال آپ دعا کیجیے اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے، ہم خیر و عافیت سے اپنی کلاس کو مکمل کریں۔ جی تو آپ نے قرات سنی سعود بیٹے سے اس حصے کی، الاصل الاول، سب سے جو پہلی اصل ہے جس کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الاصل الاول معرفت الرب، سب سے جو پہلی اصل ہے، بیسک ہے، اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، رب کی معرفت۔ تو دیکھیں یہاں پر وہ الفاظ بھی معرفت اللہ نہیں لائے، بلکہ الفاظ کیا لے کر آئے؟ معرفت الرب، رب کی معرفت کہا۔ وجہ کیونکہ قبر کے سوالوں میں سے جو سوال ہے وہ ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، تو اسی وجہ سے وہ بھی الفاظ کیا لے کر آئے؟
معرفت الرب، رب کی معرفت. فَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب تجھ سے کہا جائے من ربک، تیرا رب کون ہے، فقل، پس کہہ دے ربی اللہ الذی ربانی، میرا رب وہ اللہ ہے جس نے میری پرورش کی، جس اللہ نے مجھے پالا پوسا. یعنی ربانی یہ فعل ہے ربا یربی سے. ربا کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، انسان کی تخلیق، اس کا رزق، اس کائنات کے اندر اس کا رہن سہن، یعنی سانس لینے سے لے کر جو بالکل ایک ہمارے ہاں معمولی نعمت ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، سانس لینے سے لے کر موت و حیات تک یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں بولیے؟ یہ تمام چیزیں آتی ہیں کس میں جی؟ پرورش کے اندر. یہ تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ پرورش کے اندر آ جاتی ہیں جی. تو فقل، تو تو اسے جواب دے، تیرے سے اگر کوئی پوچھے من ربکا، تیرا رب کون ہے، فقل، تو تو اسے جواب دے ربی اللہ الذی ربانی، میرا رب وہ اللہ ہے جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، پالا، رزق عطا کیا. وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، اور تمام جہانوں کو اس نے پالا پوسا بِنِعَمِهِ، اپنی نعمتوں کے ساتھ. نہ صرف مجھے بلکہ تمام جہانوں کو اس اللہ نے اپنی نعمتوں کے ساتھ کیا پالا پوسا. اللہ اکبر. وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ وَهُوَ مَعْبُودِي، اور وہی اللہ میرا معبود ہے. لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَا، اس اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے. لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ، نہیں ہے میرا کوئی معبود سواہ، اس اللہ کے علاوہ. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. اور کہتے ہیں وَكُلُّ مَن سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے. وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اور میں بھی اس جہاں اس عالم میں سے ایک ہوں. مطلب میں اور آپ، ہم انسان بھی اس جہاں کا، اس عالم کا ایک حصہ ہیں، اور اللہ رب العزت اس تمام عالم کا رب ہے. اللہ اکبر. تو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں اللہ کی ربوبیت کا ذکر کیا، اور ربوبیت کا ذکر کر کے انہوں نے یہ بتلا دیا کہ وَهُوَ مَعْبُودِي، وہی رب میرا معبود ہے. معبود کا مطلب کون ہوتا ہے؟ عبادت کے لائق. وہی اللہ عبادت کے لائق ہے. مطلب جو رب ہے وہی عبادت کے بھی لائق ہے، جو اللہ رب ہے وہی عبادت کے بھی لائق ہے. بارک اللہ فیکم. تو چلتے ہیں ہم اگلی سلائیڈ کی طرف. اگلی سلائیڈ کی ہم پہلے قرات سن لیتے ہیں، اور قرات کو سننے کے بعد پھر اس کا ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں جی. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. جی بارک اللہ فیکم. جی بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم. یہ تھے ماشاءاللہ سعود بیٹا، جو کہ ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں
عبارت سنا رہے تھے کتاب کی، جو کلمات الفاظ تھے، کتاب کی عبارت تھی، اس کو پڑھ رہے تھے، اور ماشاءاللہ اس میں جو آیات تھیں اس کو بڑی خوبصورت الفاظ میں بہترین تلفظ کے ساتھ ہمیں ان کی تلاوت سنا رہے تھے۔ تو چلیے اس پیج کا ترجمہ اور تشریح سن لیجئے۔ اب دیکھیے امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ بتلایا کہ جو ہمارا رب ہے وہی عبادت کے بھی لائق ہے، وَهُوَ معبودی، وہی میرا معبود ہے۔ اب کہتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ، پس جب تجھ سے کہا جائے، قیلا فعل مجھول ہے یعنی پیسیو وائس، پس جب تجھ سے کہا جائے بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، جب تجھ سے یہ کہا جائے کہ تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، فَقُل، تو تو کہہ دے، کیا کہہ دے، بِآیَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، میں نے اللہ کو پہچانا اس کی آیات، اللہ کی نشانیوں سے، وَمَخْلُوقَاتِهِ، اور اللہ کی مخلوقات سے۔ یہ دو چیزیں جن سے میں نے اپنے رب کو پہچانا، ایک اللہ کی آیات مطلب اس کی نشانیاں، اور دوسری اللہ کی مخلوقات، ان دونوں سے میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں آیات اور مخلوقات کا تفصیلی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، اللیل والنہار، رات ہے دن ہے، والشمس والقمر، سورج ہے اور چاند ہے، رات دن سورج چاند، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ اللہ اکبر۔ رات اور دن کا ایک وقت مقرر ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کل مغرب کا وقت کب ہوگا تو آپ کو پتا ہے، اگر میں پوچھوں سورج کے طلوع کا وقت، اشراق کا وقت، سورج کب آپ کے سر پر آئے گا، زوال کا وقت، مغرب کا وقت، اللہ اکبر، آپ کو یہ تمام اوقات جن کا تعلق سورج سے آپ کو پتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بہترین اندازے کے اندر، ایک بہترین معیار کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا، چاند کی، سورج کی منازل ہیں، تو یہ اللہ کی بہترین نشانیاں ہیں۔ تو اگر پوچھا جائے تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو جواب دو اللہ کی نشانیوں سے پہچانا۔ یہ سورج چاند، یہ دن رات کیا کسی بنانے والے کے بغیر ہی آگے؟ کیا کوئی ان کا خالق نہیں ہے؟ یہ ویسے ہی روزانہ ایک خاص میعاد، ایک خاص وقت کے اندر آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَمِن مَخْلُوقَاتِهِ، نہ صرف اللہ کی آیات بلکہ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اللہ کو پہچانا۔ کیسے پہچانا اللہ کو؟ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ۔ اب دیکھیے اللہ کی مخلوقات، السماوات السبع، 7 آسمان، اللہ کی مخلوقات کیا ہیں جی؟ 7 آسمان، والارضون السبع، اور 7 زمینیں، ومن فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان زمینوں آسمان میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو میں نے ان اللہ کی آیات اور ان اللہ کی مخلوقات سے اللہ کو پہچانا۔ آپ دیکھ لیجیے آسمان، کیا کوئی آپ کے سائنس کی ایسی تحقیق، ایسی ریسرچ کہ جو آسمانوں کی حقیقت تک پہنچ چکی ہو؟ نہیں۔ تو کہہ دو کہ میں نے، اگر پوچھا جائے کیسے تم نے اپنے رب کو پہچانا، تو جواب کیا ہے جی؟ کہ میں نے یہ جو اللہ کی آیات اور اللہ کی مخلوقات ہیں، میں نے ان کے ذریعے رب کو پہچانا کہ ان مخلوقات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، ان کو کوئی بنانے والا ہے، اور ان کو کوئی لے جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیچے شرح کے اندر ایک عربی زبان کا شعر ہے، ذرا غور سے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ شاعر کہتے ہیں فَيَا عَجَبًا، تعجب ہے، کیف یعصى الإلہ، اللہ کی نافرمانی کیسے کی جاتی ہے، ام کیف یجحدہ الجاحد، یا انکار کرنے والا اللہ کا انکار کیسے کر سکتا ہے، وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَفِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ شَاهِدٌ، اور اس روئے زمین میں کوئی حرکت ہے، کوئی سکون ہے، کوئی حرکت، کوئی سکون، اس میں اللہ رب العزت کے لیے ایک گواہی موجود ہے، شاہد، ایک گواہ ہے۔
وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، اور ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے، تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، جو نشانی یہ دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، جو نشانی اس چیز پر دال ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس اللہ کے ایک ہونے پر اس زمین و آسمان کے اندر ہر چیز، ہر نشانی یہ بول بول کر کہتی ہے کہ میرا کوئی صانع ہے، میرا کوئی کریٹر ہے، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرے نظام کو کوئی چلانے والا ہے۔ کسی چلانے والے کے بغیر کیسے ایک مقرر وقت کے اندر سورج، چاند، دن، رات، اندھیرا، روشنی، ستارے، سیارے، یہ کیسے کسی بنانے والے کے بغیر بن سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ کی ہی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر دو سیارے بھی آپس میں ٹکرا جائیں، یا زمین جو ایک سیارہ یہ کسی سے ٹکرا جائے، تو شاید اس زمین پر زندگی کا وجود ممکن نہ ہو۔ یہ خلا کے اندر حرکت کرتا ہوا ایک، جسے وہ گولا آپ کہتے ہیں، اللہ اکبر، کیا یہ کسی بنانے والے پر دلالت نہیں کرتا؟ کسی چلانے والے پر دلالت نہیں کرتا؟ کیا کوئی اس کا خالق اور مدبر نہیں ہے؟ اب دیکھیں امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنی یہ جو بات ذکر کی کہ رب کو پہچانو گے اس کی آیات اور اس کی مخلوقات سے، اس کے دلائل میں انہوں نے 2 آیات ذکر کی۔ پہلی آیت کے اندر آیات کا ذکر ہے، اللہ کی نشانیوں کا، اور دوسری آیت کے اندر اللہ کی مخلوقات کا ذکر ہے۔ بلکہ پہلی آیت میں آیات اور مخلوقات دونوں کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں مخلوقات کا ذکر ہے۔ چلیے جی دیکھیے، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، مصنف رحمہ اللہ کی یہ بڑی اچھی عادت کہ وہ کوئی بھی بات ذکر کرنے کے بعد کیا ذکر کرتے ہیں؟ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے۔ تو کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ رب العزت کا یہ فرمان، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، رات اور دن، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند، یہ 4 نشانیاں ہیں۔ اب ذرا غور کریں، بڑی خوبصورت بات قرآن مجید میں، سورۃ فصلت آیت نمبر 37، فرمایا لا تسجدوا للشمس، نہ تم سجدہ کرو سورج کے لیے، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کے لیے، سورج اور چاند کے لیے سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، آپ یقین کیجئے کہ یہ آیت ایک قاعدہ ہے۔ قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں یہ آیت ایک رول کی حیثیت رکھتی ہے، ایک لا ہے باقاعدہ۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اس اللہ کے لیے سجدہ کرو، الَّذِي خَلَقَهُنَّ، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ چاند سورج کے لیے سجدہ نہ کرو، بلکہ اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو صرف اسی کی عبادت کرنے والے، اگر تم ہو صرف اسی کی عبادت کرتے تو تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرے، بلکہ ایک اللہ کو سجدہ کرو جس اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ میں نے کیوں کہا کہ یہ آیت ایک اسلامک قانون یعنی عبادت کے اندر ایک رول ہے باقاعدہ یہ آیت؟ وجہ غور کریں، اللہ کی مخلوقات میں سے اگر میں پوچھوں سب سے بڑی مخلوق، بعض ریسرچ ایسی ہیں کہ سورج اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، ہماری زمین سے کروڑوں گنا بڑا۔ اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود بھی تم نے سورج کو سجدہ نہیں کرنا۔ چاند ہے، کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کو بھی سجدہ نہیں کرنا۔ کس کو سجدہ کرنا ہے؟ جس اللہ نے چاند اور سورج کو پیدا کیا۔ مخلوقات کے اندر کوئی مخلوق اپنے حجم کے اعتبار سے جتنی ہی بڑی ہی کیوں نہ ہو جائے، مخلوقات کے اندر کوئی مخلوق اپنی شان، اپنی منزلت کے اعتبار سے کتنی ہی شان و منزلت والی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی اللہ کے علاوہ سجدہ اس کو جائز نہیں ہے۔ انبیاء اور رسول ہیں، تمام مخلوقات کے اندر آپ کہہ لیجئے جو انسان ہیں ان کو سب سے زیادہ شرف و منزلت حاصل ہے، جن کے سامنے فرشتوں کو بھی جھکنے کا سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ انسانوں کے اندر سب سے زیادہ قدر و منزلت کس کی ہے؟ انبیاء اور رسول کی۔
تو کیا انبیاء اور رسول کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں، بلکہ اس کو سجدہ کیا جائے گا جو انبیاء اور رسول کو بھی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس اللہ کو سجدہ کرو جس اللہ نے ان مخلوقات کو پیدا کیا، تمام انسانوں کو پیدا کیا، انبیاء اور رسول کو پیدا کیا، حتیٰ کہ اللہ کے اولیاء کو اس نے پیدا کیا۔ اولیاء کو سجدہ نہ کرو بلکہ ان کو سجدہ کرو جو ان اولیاء کو پیدا کرنے والا ہے۔ انبیاء اور رسول کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جو ان انبیاء اور رسول کو پیدا کرنے والا ہے۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، ستاروں کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جو ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت دیکھیے، وقولہ تعالی، اور اللہ کا یہ فرمان، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر قائم ہوا، یغشی اللیل النہار، وہ رات سے ڈانپتا ہے دن کو، یطلبہ حثیثا، وہ دن اس کے پیچھے جلدی جلدی چلا آتا ہے۔ مطلب رات ہوتی ہے تو دن کا اجالا آ کر اس کو ڈانپ لیتا ہے، دن کی روشنی ہوتی ہے تو رات اس کو آ کر ڈانپ لیتی ہے۔ رات اور دن گویا ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آ کر ایک دوسرے کو ڈانپ لیتے ہیں۔ والشمس والقمر، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، 5 مخلوقات کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا اس آیت کریمہ میں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 فرمائے مسخرات بامری، یہ تمام مخلوقات اللہ کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں۔ الا لہ الخلق، جان لو کہ خلق پیدا کرنا اسی اللہ کے لیے ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ وہ کسی ذرے کے برابر بھی کسی چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ الا لہ الخلق، اسی اللہ کے لیے ہے پیدا کرنا، والامر، اور معاملہ، تدبیر کرنا، نظام چلانا، تبارک اللہ رب العالمین، ببرکت ہے وہ اللہ جو رب العالمین ہے۔ اب ذرا یہاں پر آیت کریمہ میں ایک الفاظ آئے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں، ثم استوى علی العرش، وہ اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ تو اگر سوال کیا جائے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، تو نعوذ باللہ یہ جواب نہیں دیا جائے گا کہ اللہ رب العزت ہر جان کے اندر ہے یا ہر جگہ پر ہے، بلکہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمانوں پر ہے۔ آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہے نا کہ ایک شخص تھی، اس کی خادمہ تھی، لونڈی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ ذرا بتلاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے کہا، اس خادمہ نے کہا آسمان کی طرف اشارہ کر کے، فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ تو ایمان والی ہے، مومنہ ہے۔ یہ کہتی ہے اللہ آسمانوں میں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کو آزاد کر دو، یہ تو ایمان والی ہے، یہ تو مومنہ عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ آسمانوں میں ہے، عرش پر ہے۔ اب اگلا، اگر کوئی آ کر یہ سوال پوچھے کہ اللہ آسمانوں میں اس کی کیفیت کیا ہے، واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا، جو اس کی شان کے لائق ہے وہی کیفیت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ آسمانوں پہ بلند ہوا، قائم ہوا، استقرار سے ہے، وہ مستقر ہوا، تو کیسے مستقر ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا الاستواء معلوم، اللہ آسمانوں میں مستوی ہے، ہمیں یہ معلوم ہے، قرآن مجید نے بتایا الرحمن علی العرش استوى، والکیف مجہول، اگر آپ کیفیت کا سوال پوچھیں کہ وہ کیسے ہے
واللہ عالم، مجھول ہے، یہ بات اللہ نے ہمیں نہیں بتائی. والایمان بہ واجب، لیکن ہاں اس پر، اس استوا کے عقیدے پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. کیونکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیے کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہوا، کیسے بلند ہے اللہ عرش پر. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیے. ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ مستوی ہے. کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کی جلال اس کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ آسمانوں پر مستوی ہے. تو اللہ کہاں ہے؟ ذات کے اعتبار سے اللہ آسمانوں میں ہے، لیکن علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. ہر مخلوق، ہر انسان، اندھیروں کے بارے میں، سمندروں کی گہرائیوں کے بارے میں، ایک ایک ذرے کے بارے میں، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اللہ کا علم ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوا ہے، احاطہ کیے ہوئے. تو یہ آپ کہہ لیجئے اللہ کی توفیق سے ہمارا یہ والی سلائیڈ تھی. الحمدللہ اس میں ہم نے اللہ کی مخلوقات اور اللہ کی آیات کے بارے میں پڑھا، اور خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی یہ مخلوقات اور اللہ کی یہ آیات یعنی اللہ کی نشانیاں دلالت کرتی ہیں کہ ان مخلوقات اور آیات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، ان کے نظام کو کوئی چلانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. تو جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، عبادت کا حق بھی وہی رکھتا ہے کہ ایک اس اکیلے کی عبادت کی جائے. جی اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. ہم پہلے اس کی قرات سن لیتے ہیں سعود بیٹے سے، اور اس کے بعد پھر اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف جاتے ہیں. جی ممکن افتح ویڈیو؟ جی بسم اللہ کیجئے. جی آپ کا مائک آن ہے سعود، بسم اللہ کیجئے. والرب هو معبود، والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن الكثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم. یہ تھے ماشاءاللہ حافظ سعود جو کہ ہمیں عبارت اور آیات کی تلاوت سنا رہے تھے. مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، تو جو رب ہے وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، عبادت بھی اسی کی جائے گی. اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 اس چیز کی دلیل میں ذکر کی. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے یا ایُّہَا النَّاسِ، اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. یاد رکھیے جو طالب علم ہوتے ہیں، دین کے علم کو سیکھنے والے جیسے ہم سب ہیں، ان کا اس چیز پر وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ کوئی اگر آیت ذکر ہو رہی ہے تو اس آیت میں وہ دلیل، وہ جگہ کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ آیت ذکر کی جا رہی ہے. تو دیکھیں بات کیا کی گئی، وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، جو رب ہے وہی معبود ہے. دلیل اللہ نے فرمایا اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. اعبدوا، عبادت کرو اپنے رب کی. تو پتہ چلا رب ہی معبود ہے. معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے. حقیقی معبود وہ رب سبحانہ و تعالی ہے.
تو یہ دلیل ہے اعبدوا ربکم، یہ جو دو الفاظ ہیں نا اعبدوا ربکم، یہ دلیل ہے جی کہ جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈر جاؤ، تم تقوی اختیار کرو، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا فرش، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء اور اس اللہ نے نازل کیا آسمانوں سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پس نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں سے رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا اللہ کے شریک مت بناؤ، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو، دوسروں کو اللہ کا شریک مت بناؤ اور تم علم رکھتے ہو۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا ہوا، آیت کے بالکل شروع میں توحید کا حکم دے دیا گیا، اعبدوا ربکم، اور پھر اللہ رب العزت کی نشانیوں کو ذکر کیا گیا۔ کون سی نشانیاں؟ زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تم سے بلکہ اس سے پہلے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، اس پانی سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا، اللہ اکبر۔ 5 نشانیاں بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اندادا جمع ہے ندن کی، ندن کہتے ہیں شریک کو، اور جمع کیا ہے؟ انداد، شرکا، کہ اللہ کے شرکا مت بناؤ، فلا تجعلوا للہ اندادا اللہ کے شرکا مت بناؤ، بولیے اللہ کے شرکا مت بناؤ، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو۔ یہ بات تم سے ڈکی چھپی نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ ہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تو دوسروں کو اللہ کا شریک مت بناؤ، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ قال ابن کثیر، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، ان چیزوں کا جو پیدا کرنے والا ہے، اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے 5 چیزیں گنوائی، ان چیزوں کا جو پیدا کرنے والا ہے عبادت کا حق بھی وہی رکھتا ہے، بولیے عبادت کا حق بھی وہی رکھتا ہے، وہی مستحق ہے کہ وہ خاص اسی اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں۔ اب تشریح کی طرف آئیے جو نیچے لکھی ہوئی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول ہے، کہتے ہیں قرآن مجید میں جس بھی جگہ یہ حکم دیا گیا نا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تو اس سے مراد ہے وحید اللہ، اللہ کی توحید کو اختیار کرو۔ اللہ کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ توحید، مطلب ایک اکیلے اللہ کی عبادت، جیسے آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ جو تھے وہ ایک معروف عالم گزرے ہیں 7ویں 8ویں صدی ہجری کے، ان کا پورا نام اسماعیل بن عمر ابن کثیر تھا، ان کا لقب عماد الدین تھا، اور تفسیر ابن کثیر کے نام سے آپ کے علم ہے کہ تقریباً قرآن مجید کی تمام تفاسیر میں جس تفسیر کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ مقبولیت عطا کی وہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر ہے جی۔ تو یہ اس کے مصنف ہیں، 701 ہجری میں پیدا ہوئے اور 774 ہجری میں ان کی وفات ہوئی جی۔ تو چلیے ہم اگلی سلائیڈ کی قرات سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
فمن صرف منها شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. جی بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم. مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وانواع العبادہ. اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ عبادت کا مستحق وہ اللہ اکیلا ہے تو عبادت کی اقسام کون سی ہیں؟ انواع کا مطلب ہے اقسام. التی امر اللہ بہا جن کا اللہ نے حکم دیا ہے. مثل جیسے کہ الاسلام والایمان والاحسان، یہ تینوں بھی عبادات ہیں. اسلام قبول کرنا یا اسلام کے جو ارکان ہیں ان پر عمل کرنا، یہ سب عبادات ہیں. ایمانیات یہ عبادت ہے. تو احسان اپنی عبادت کو مزید اچھی طرح سے کرنا احسان، اس کی تفسیر آئے گی انشاءاللہ. اچھا، یہ جو پہلی تین اقسام ذکر کی نا، اسلام، ایمان، احسان، مصنف رحمہ اللہ نے آنے والی سطور میں ان کی تفصیل بیان نہیں کی. وجہ یہ ہے کہ ہماری جو الاصل الثانی ہے، ہماری جو دوسری بیسک آ رہی ہے اگلے لیکچر میں، اس میں انشاءاللہ پوری کے اندر ہی ان تینوں کی تفسیر ہوگی، اسلام، ایمان اور احسان کی، جو ہمارا انشاءاللہ اگلا لیکچر ہوگا. وَمِنْهُ اور انہی عبادات میں سے اب عبادت کی 14 اقسام کو یہاں پر ذکر کیا. الدعاء دعا کرنا، والخوف خوف رکھنا، ڈرنا، والرجاء امید رکھنا، والتوکل توکل کرنا، والرغبہ والرہبہ والخشوع والخشیہ والانابہ والاستعانہ والاستعاذہ والاستغاثہ والذبح والنذر وغیر ذالک من انواع العبادہ. تو 14 اقسام کو ذکر کیا. میں نے ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آگے ون بائی ون ہر عبادت اور اس کی قرآن مجید سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دلیل آ رہی ہے آنے والی سلائیڈز کے اندر، تو وہاں پر ساتھ ساتھ ترجمہ اور تشریح بھی ہوگی. تو کہتے ہیں یہ تمام عبادت کی اقسام ہیں. نہ صرف یہ بلکہ وغیر ذالک من انواع العبادہ، ان کے علاوہ دیگر بھی عبادت کی قسمیں ہیں. التی امر اللہ بہا جن کا اللہ نے حکم دیا ہے. اچھا، یہ ساری کی ساری اقسام کس کے لیے ہیں؟ کلھا للہ تعالی، یہ تمام کی تمام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. للہ تعالی، یہ تمام کی تمام عبادت کی اقسام کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اب ذرا غور کرنے آپ نے کہ یہاں پر یہ آیت کریمہ کس ضمن میں ذکر کی گئی اور اس سے کیسے امام صاحب رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی. کہتے ہیں مساجد اللہ کے لیے ہیں، پس تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورۃ الجن کی آیت نمبر 18 ہے. اب یہاں پر آپ کہہ لیجئے کہ اس کی تفسیر میں ایک تو مساجد سے مراد مساجد ہیں جو نماز پڑھنے کی جگہ ہیں، اللہ کے گھر، اور ایک دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ مساجد سے مراد جو انسان کے سجدے کے اعضاء ہیں جنہیں 7 اعضاء کہا گیا حدیث مبارکہ میں، اس سے مراد وہ 7 اعضاء ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہ کرو، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہ کرو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اب ذرا غور کریں، دلیل کو سمجھیں. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس روئے زمین پر جو سب سے زیادہ فضیلت والی جگہ ہیں، اللہ کے ہاں محبوب جگہ ہیں، وہ اللہ کی مساجد ہے، اللہ کے گھر ہیں. اب سب سے خاص جگہ کا ذکر کر دیا گیا کہ مسجد کے اندر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز نہیں. آپ ذرا غور کریں، یعنی اس کے شرک، اس شخص کے شرک کا اندازہ لگائیں کہ جو مسجد میں بیٹھ کر پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے.
یعنی سب سے خاص جگہ کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، للہ، یہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور دوسری تفسیر کہ یہ جو سجدے کے اعضاء ہیں، یہ ہاتھ ہیں، یہ چہرہ ہے، یہ گھٹنے ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ سجدے کے اعضاء یہ اللہ کے لیے ہیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، دعا مت کرو اللہ کے علاوہ کسی اور سے۔ اب سیکنڈ لاسٹ لائن کو دیکھیے، فمن صرف منہا شیئن، عبادت کی 17 اقسام کو ذکر کیا۔ 17 اقسام کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فمن صرف منہا شیئن لغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان میں سے کسی بھی چیز کو صرف کیا، کسی بھی چیز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے صرف کیا، فہو مشرک کافر، تو وہ بندہ مشرک کہلائے گا اور وہ کافر کہلائے گا۔ اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہے، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 117 اس کی دلیل ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اس کے دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارے، لا برہان لہ بھی، جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّ، تو اس کا حساب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ذمہ ہے اس کا حساب۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یہ الفاظ آیت کے بالکل ابتدائی الفاظ اور آیت کے آخری الفاظ، دلیل کو سمجھیے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ پکارے کسی دوسرے معبود کو، کسی دوسرے الہ کو، اور آخر پہ کیا کہا؟ کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو پتہ چلا اللہ کے ساتھ پکارنا یہ کفر کہلاتا ہے، یہ شرک کہلاتا ہے، اسی وجہ سے کہہ دیا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ انہ لا یفلح الکافرون، کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو آیات کے آخر میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا پوری آیت کے مضمون کے ساتھ، پوری آیت کے موضوع کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اور آخر میں کیا کہا گیا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے، مطلب جو اللہ کے ساتھ پکارنے والے ہیں کسی بھی غیر اللہ کو، الہن آخرا، کوئی بھی دوسرا الہ، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ کوئی چرند ہے، پرند ہے، درخت ہے، پتھر ہے، بت ہے، کوئی چیز ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے، الہن آخرا، کوئی دوسرا معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، انہو لا یفلح الکافرون۔ جی اب آنے والی سلائیڈز کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے یہ جو عبادت کی 14 اقسام کو ذکر کیا، ترتیب کے ساتھ ان 14 اقسام اور ان کے دلائل کو ذکر کریں گے، ترتیب کے ساتھ 14 دلائل، 14 یہ جو عبادت کی اقسام ہیں اور ان کے دلائل کو ذکر کریں گے۔ تو میں نے ہر سلائیڈ کے اندر 4 قسمیں رکھی، ٹھیک ہے، اور ایک سلائیڈ ہے جس کے اندر 6 اور باقی 2 سلائیڈیں ہیں جن میں 4 اقسام ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، عبادت کی وہ قسم، ریڈ کلر اس کو دے دیا گیا، وہ کون سی قسم ہے اور اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ یہ کتاب، اس کتاب کا نام ہے 3 بنیادی اصول اور ان کے دلائل۔ آج کا موضوع چل رہا ہے اللہ کی پہچان، جو عبادت کا مستحق ہے، اکیلا مستحق ہے اس کی پہچان، اور عبادت کی اقسام کون کون سی ہیں جو ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ان کا کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو اب آنے والی سلائیڈز کے اندر دعا سے ابتدا کی جا رہی ہے، دعا سے لے کر اور سب سے آخر میں نظر و نیاز کا ذکر ہے۔ 14 اقسام ذکر کی گئی، یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ دلائل کو سنیے اور اقسام کو سنیے۔ جی تو سعود بیٹا آپ ہمیں اس سلائیڈ کی قرات سنا دیجئے۔ جی آپ مائک آن کر سکتے ہیں، جی سنا دیجئے۔ وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ ودليل الخوف قوله تعالى
فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ سعود بیٹا، جو کہ ہمیں بہت ہی خوبصورت لہجے میں ہماری کتاب کی عبارت سنا رہے تھے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اس سلائیڈ کے اندر کل 4 عبادت کی قسمیں ہیں اور ان کے دلائل ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم ہے دعا، دلیل ہے وفی الحدیث، اور حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مخ ہے۔ دعا عبادت کا مخ عربی زبان میں دماغ کو کہتے ہیں، اور اصل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بیسک کے معنی، بنیاد کے معنی میں، کہ جو دعا ہے یہ اصل میں عبادت کی اصل ہے، عبادت کی بیسک یہ دعا کرنا ہے، اللہ کو پکارنا۔ یہ تو حدیث کی دلیل ہو گئی۔ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ کا یہ فرمان اس کی دلیل ہے سورۃ غافر کی آیت نمبر 60، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دلیل کو سمجھے، قرآن مجید کی آیت سورۃ غافر کی آیت نمبر 60، دلیل کو سمجھیں، دلیل کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کرنا مطلب عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ تو ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے یہاں پر کس کا ذکر کیا؟ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا کرو یہ ذکر کیا، اور کیا کہا؟ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ عبادتی، یہ جو الفاظ ہے نا، عبادتی، شروع میں دعا کرنے کا حکم ہے اور پھر عبادت سے تکبر کرنے کا ذکر ہے، تو پتہ چلا دعا کرنا یہ عبادت ہے۔ بولیے دعا کرنا کیا ہے؟ عبادت۔ اور یہ سورۃ غافر کی آیت نمبر 60 اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، استجب لکم، اور پھر کہا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا دعا کرنا یہ عبادت ہے، اور حدیث کے مطابق اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اور جب اللہ سے دعا نہ کی جائے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اب دعا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دعا مسئلہ، اللہ سے کوئی سوال کرنے کے لیے دعا کرنا، اور ایک ہے دعا عبادہ، عبادت کرتے ہوئے اللہ کے آگے مناجات کرنا، گڑ گڑانا، دعائیں مانگنا۔ ہر بار انسان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ کچھ مانگنے کے لیے ہی اٹھیں۔ ذکر و اذکار کرنا یہ بھی دعا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کی تسبیحات کرنا یہ سب دعائیں، یہ عبادت ہے۔ نماز کا پڑھنا یہ دعا، یہ عبادت ہے۔ تو یہ دونوں قسمیں غیر اللہ سے جائز نہیں ہیں۔ نہ غیر اللہ سے کسی چیز کے سوال کے بارے میں کہا جائے گا، دعا کی جائے گی، اور نہ ہی بطور عبادت کے ان کے آگے ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، کیونکہ دعا کرنا یعنی سب سے بڑی دلیل میں اگر ایک جملے کے اندر اس کی سمری کرنا چاہوں تو دعا کرنا عبادت ہے، اور ہم نے کہا کہ عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم وَدَلِيلُ الْخَوْفِ، خوف کی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ کا یہ فرمان فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ہو ایمان والے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو مجھ سے ڈرو، تمہارے دلوں میں میرا خوف ہونا چاہیے، میرا ڈر ہونا چاہیے، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔
تفصیلی آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 175 ہے، پوری آیت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شیطان اور اس کے جو اولیاء ہیں ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ وخافونی، نون کے نیچے جو زیر ہے اصل میں یہاں پر یا بھی تھی، وخافونی، وہ یا ایک قاعدے کی وجہ سے گر گئی تو کیا رہ گیا؟ وخافونی، اور مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ رب العزت اپنے آپ سے ڈرنے کا، خوف کا حکم دے رہے ہیں، تو پتہ چلا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو تینوں عبادات ہیں، خوف ہے، رجا، رجا کا مطلب ہے امید رکھنا، اللہ سے امید رکھنا، توکل کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا، یقین کے ساتھ بھروسہ کرنا۔ یہ تینوں جو عبادات ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے ہم جو عبادات کرتے ہیں نا، وہ ایک جسمانی عبادت ہے ہمارے جسم کی، اور ایک عبادت ہے قلبی، ہمارے دل کی عبادات ہیں۔ دل کی عبادات مطلب نماز پڑھتے ہیں تو جسم کی عبادت ہے، دکھائی دیتی ہے، لیکن کس کے دل میں کتنا خوف ہے، کس کے دل میں رجا، رجا کا مطلب ہے اللہ سے امید رکھنا، کس کے دل میں اس کے رب پر کتنی امید ہے، اور کس کے دل میں اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، کیا یہ دکھائی دیتا ہے؟ نمازیں دکھائی دیتی ہیں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دکھائی دیتا ہے، لیکن کیا کسی کا تقوی، کسی کے دل میں اللہ کی محبت، یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں؟ نہیں، یہ قلبی عبادات ہیں، یہ دل کی عبادات ہیں، اور یہ بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ دلیل الرجا، رجا کی کیا دلیل ہے جی؟ قولہ تعالی، اللہ کا یہ فرمان، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ولا یشرک، اور نہ شریک ٹھہرائے، بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110۔ تو اس آیت میں الفاظ کیا ہیں؟ فمن کانا یرجو، یرجو یہ ہے جو رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اور اللہ پر امید رکھنا، اللہ سے امید رکھنا، رجا رکھنا، یعنی مومن بندے کی ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، خوف اور رجا کے درمیانی کیفیت۔ نہ اللہ کا اتنا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ کی امید ہی نکل جائے، نہ اللہ سے اتنی امیدیں لگاتا ہے کہ اللہ کا ڈر ہی جاتا رہے، بلکہ مومن بندے کی ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بین الخوف والرجا، اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، جو اس سے گناہوں میں رکنے سے مدد دیتا ہے، اور اس کے دل میں اس کے رب سے امید بھی ہوتی ہے جو اسے نیکیاں کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ جنت، قیامت اور ان کے بدلے میں اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ سے امید لگائے ہوئے نیکیاں کرتے جاتا ہے۔ اگلی عبادت کیا ہے جی؟ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ بھی دل کی عبادت ہے، قلبی عبادت۔ وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ، اس کی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالی کا یہ فرمان، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر ہی تم بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ اور دوسری آیت، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اللہ اس کو کافی ہے، جو اللہ پر توکل کرے گا وہ اللہ اسے کافی ہے۔ اب ذرا غور کریں، دونوں آیات میں کس کا حکم دیا گیا؟ توکل کا۔ تو جس چیز کا اللہ حکم دے رہا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، یہ امر کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ توکل عبادت ہے، کیونکہ اللہ جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ عبادت کہلاتی ہے۔ بولیے اللہ جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ عبادت، کیونکہ عبادت کی تعریف گزری ہے نا۔ یہ یہاں پر دیکھیے دوسری لائن میں شرح کے اندر، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تعریف کرتے ہیں، العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا، عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ عبادت کہلاتی ہے۔ من الاقوال، چاہے وہ قول ہیں، والافعال، چاہے وہ افعال ہیں، الظاہرہ، چاہے وہ ظاہری ہیں، والباطنہ، یا وہ چھپے ہوئے ہیں، ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، اقوال ہیں یا افعال ہیں، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ اسے راضی ہوتا ہے، بولے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ عبادت کہلاتی ہے۔ تو توکل کرنا جس کا اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے
اور اللہ کہہ رہے جس نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا تو اللہ اس کو کافی ہے. تو پتہ چلا یہ بھی عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. جی یہ جو سلائیڈ ہے اس کے اندر عبادت کی 6 اقسام ذکر ہیں. کون کون سی؟ رغبت، رہبت، خشوع، خشیت، انابت، استعانت. 6 اقسام اس سلائیڈ میں ذکر ہے. تو چلیے پہلے ہم اس کی قرات سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف آتے ہیں کہ یہ 6 اقسام کون سی ہیں عبادت کی. جی بسم اللہ کیجئے. ودلیل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم. جی امام صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں وَدَلِيلُ الرغبہ. اب یہاں پر دیکھیں ایک ہی آیت کریمہ میں 3 عبادات کا ذکر ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 90 اس کے اندر 3 عبادات کا ذکر ہے: رغبت، رہبت، خشوع. رغبت کا کیا مطلب ہے جی؟ رغبت مطلب اللہ سے سوال کرنا، طلب کرنا، کسی چیز کی رغبت رکھنا، اللہ کی طرف میلان، اللہ کی طرف جھکنے کا، مائل ہونے کا، میلان کا نام یہ رغبت ہے. کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کچھ بھی ہے، سب سے پہلے دل میں اللہ کا خیال آتا ہے، اللہ کی طرف انسان مائل ہوتا ہے. یا پھر عام حالات میں بھی کوئی خوشی ملتی ہے، اللہ کا شکر دل میں آتا ہے، یہ رغبت کہلاتی ہے. اللہ کی طلب، اللہ کی طرف میلان. رہبت کا کیا مطلب ہے؟ یہ خوف کے معنی میں ہے، اللہ کا ڈر. خشوع کا کیا مطلب ہے؟ یہ عاجزی کے معنی میں ہے. اور یہ تینوں عبادات بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور تینوں عبادات کا تعلق دل کی عبادت سے ہے، قلبی عبادات میں سے ہے. یعنی امام صاحب رحمہ اللہ کی بڑی خاص بات کہ نہ صرف دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام ہے. نہیں، یہ ساری بھی عبادات ہیں. دل کے اندر ان کیفیات کا نام، یہ سب بھی عبادات کی اقسام کہلاتی ہیں. دل کے اندر رغبت، رہبت، خضوع، اللہ کی محبت، توکل، بھروسہ، رجا، اللہ پر امید، اللہ پر یقین، یہ سب بھی عبادات ہیں اور ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. تو دیکھیے اللہ اکبر، جب یہ اللہ کی معرفت ہے یا نہیں؟ بولیے چیٹ کے اندر بتائیے، کیا ہمارا عنوان ان آیات سے اور ان سطور سے مطابقت نہیں رکھتا؟ ہم اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کو حاصل کر رہے ہیں. اللہ جو عبادت کا مستحق ہے، اور وہ عبادت کا مستحق ہے تو عبادت کی یہ ساری اقسام اس کے لیے خاص کی جائیں گی، وہی ان کے لائق ہے. اللہ اکبر. رغبت ہے، رہبت ہے، خشوع. دلیل سنیے، قولہ تعالی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. نیکی کے کام میں کبھی بھی دیر مت کیجیے. یعنی کوئی نیکی کرنے کا ارادہ ہے، سوچئے مت کروں نہ کروں. یعنی سوچیں تو آپ اس چیز کے بارے میں کہ کوئی کام ہے، ہاں آپ نے سفر کرنا ہے، میں کروں نہ کروں، یہ کام کرنا ہے، تجارت شروع کرنی. نیکی کے کام میں کیسی سوچنا. اللہ رب العزت توفیق عطا کرے. نیکی کا جذبہ، ہاں وہ نیکی ایسی ہو کہ اس سے آپ کے اہل و عیال وہ کسی ضرر کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں. دین اسلام کے اندر جو ایک توسط اور ایک اعتدال کی دعوت دی گئی، حتیٰ کہ صدقے کے بارے میں بھی کہا گیا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جس کے پیچھے غنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اتنا صدقہ کریں کہ گھر فاقوں کی نوبت آ جائے، نہیں، اعتدال سے کام لیجیے. ہاں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. وَيَدْعُونَنَا، اور وہ ہمیں پکارتے ہیں کیسے؟ رغباً، رغبت.
رہبن ورہبن، دوسری عبادت رہب، ڈرتے ہوئے، ہم سے رغبت رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ خاشعین کا کیا مطلب ہے؟ عاجزی اختیار کرنے والے۔ خشوع کہتے ہیں عاجزی۔ علماء نے فرق کیسے کیا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں نا خشوع خضوع، نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل کی عاجزی، دل کا اللہ کے آگے جھکا ہوا ہونا، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ بدن کا اللہ کے آگے جھکا ہوا ہونا، اس کو کہتے ہیں خضوع، خشوع خضوع۔ نمازوں کے اندر خشوع خضوع دونوں لازمی ہیں، نہ صرف بدن اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو، دل بھی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو، دماغ بھی نماز کے اندر اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو۔ تو یہ تین عبادات ہیں، رغبن ورہبن خاشعین۔ آیات کے اندر تینوں عبادات کی دلیل آ گئی۔ تو اللہ کو پکارنا ہے کیسے؟ ہمیں ایک کلیہ بتا دیا گیا، ایک قاعدہ اور رول بتا دیا گیا اس آیت میں کہ اللہ کو پکارنا ہے یہ تین چیزیں ذہن نشین کر کے۔ رغبن، اللہ سے، اللہ کی طرف مائل ہوتے ہوئے، اللہ سے سوال کرتے ہوئے، طلب رکھتے ہوئے، ورہبن، اس سے ڈر خوف رکھتے ہوئے، اور خاشعین، عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کو پکارنا ہے۔ وَيَدْعُونَنَا، اللہ نے اپنے بندوں کی حیثیت بیان کی، وہ پکارتے ہیں ہمیں، رغبن ورہبن وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اگلی عبادت ہے جی خشیت، اللہ کا ڈر، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ رب العزت جس چیز کا حکم دے رہے ہیں وہ عبادت کہلاتی ہے۔ اللہ خشیت کا، اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ عبادت کہلاتی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وہ عبادت ہے خشیت، دل کی عبادت ہے۔ تقوی، خشیت دل کے اندر ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے۔ کس بندے میں کتنا اللہ کا ڈر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ اس وجہ سے علماء کرام کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ جو فلاں انسان ہے بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، واللہ عالم، اس کے ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، باقی رازوں کو اللہ جانتا ہے، پوشیدگیوں کو اللہ جانتا ہے، واللہ عالم۔ ہاں اللہ کا نیک بندہ ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے۔ آپ کسی کے بارے میں یہ کہ وہ اللہ کا ولی ہے، واللہ عالم، آپ کو کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں؟ وہ بہت متقی ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ متقی ہے یا نہیں؟ کیونکہ تقوی یہ دل کی عبادت ہے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ ہاں میں اور آپ نیک اعمال سے جان سکتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، صالحات کو پسند کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ خشیت اور یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے بارے میں بھی کہا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ نے انبیاء کے بارے میں بھی کہا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ نے علماء کے بارے میں بھی کہا، فرشتے، انبیاء، علماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے تو اس کے بندوں کے اندر علماء ہیں، علم رکھنے والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کی معرفت، جتنی اللہ کی پہچان ہوگی، علماء کرام نے کہا کلما ازداد العلم کلما ازداد معرفت اللہ ازداد الخشیہ، جتنا اللہ کی پہچان زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں زیادہ ہوتا جائے گا۔ اگلی عبادت ہے جی انابت۔ اگلی عبادت کیا ہے؟ انابت۔ انابت کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ انابت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، مطلب آپ اس آسان الفاظ میں توبہ کرنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل قولہ تعالی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 54، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے لیے جھکے رہو، اسی کے لیے اسلام لاؤ۔ اور اسلام نام ہے اپنی گردن کو جھکا دینے کا، سر تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے۔ اگلی عبادت ہے استعانت۔ استعانت کا مطلب ہے مدد طلب کرنا، طلب العون، مدد طلب کرنا، اور یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، صرف اللہ سے ہی مدد طلب کی جائے گی۔ اور اس کے دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد مانگے تو اللہ سے ہی مدد مانگ۔ بعض لوگوں کو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہی مدد مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگ، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کسی سے پانی بھی تو مانگتے ہیں نا، آپ کسی کو کہتے ہیں، اپنے بچوں میں سے کسی کو کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی دے دو، تو کیا بیٹے سے پانی مانگنا یا کسی اور سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کرنا، اگر مدد مانگنا کسی سے شرک ہوتا تو بیٹے سے پانی مانگنا، اپنے والد سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا، یہ بھی شرک ہو جاتا نعوذ باللہ۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ نصیحت کی تھی کہ اے بچے، اے غلام، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ صحابہ کو اللہ سے مدد مانگنے کا کہہ کر پھر غزوہ خندق کے موقع پر، دیگر غزوات کے موقع پر صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا مال و دولت لے کر آؤ؟ کبھی کسی صحابی سے کھانے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کبھی اپنے گھر والوں سے آ کر کھانے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ تو نعوذ باللہ جو چیزیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں کہ یہ بندہ، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ زندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، نعوذ باللہ یہ شرک نہیں کہلاتی۔ شرک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ جو اسباب سے دور کسی چیز کا نام ہو۔ ایک بندہ خود منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے، وہ میری اور آپ کی مدد کیا کرے گا؟ جو خود مخلوق ہے، جس پر خود موت آ گئی، وہ فوت ہو گیا، وہ میری اور آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ میری اور آپ کی مدد کرے گا اللہ، جو اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے، اس کو موت دینے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں بھی موت دینے والا ہے۔ بالکل جو قاعدہ میں نے بتایا تھا، اللہ کی عبادت کرو، مطلب اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو، جو اللہ ان تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ تو یہ الحمدللہ ہماری عبادت کی 10 اقسام ہو گئیں۔ آخری سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، ہمارا آج کا یہ آخری موضوع ہے جس کے اندر عبادت کی 4 اقسام کا ذکر ہے۔ تو یہ عبادت کی 4 اقسام ہے، ان چاروں اقسام اور ان کے دلائل، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم سعود بیٹے سے اس کی قرات سنتے ہیں۔ جی۔ ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قال قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. جی بارک اللہ فیکم سعود، بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ ہمیں قرات سنا رہے تھے حافظ سعود ماشاءاللہ۔ 4 عبادت کی اقسام اس سلائیڈ کے اندر ہے، جو آج کی ہماری آخری سلائیڈ ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ دلیل الاستعاذہ، استعاذہ کی دلیل، اس سے پہلے جانی استعاذہ کا کیا مطلب ہے؟ استعاذہ کا مطلب ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ استعاذہ کا کیا مطلب ہے جی؟ اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ قولہ تعالی، اللہ کا یہ فرمان قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، رب الفلق کی۔ اور اسی طرح اللہ کا یہ فرمان قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس، جو لوگوں کا رب ہے اس کی۔ تو یہ دونوں آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی پناہ میں آنے کا حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ کی پناہ طلب کرنا یہ بھی کیا ہوا؟ عبادت۔ اگلی قسم دیکھیے وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ، استغاثہ کا کیا مطلب ہے جی؟ استغاثہ کا مطلب ہے
قرب کے اندر، پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر، تنگی کے اندر اللہ کو پکارنا، جسے آپ فریاد کرنا کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا خوشحالی میں اللہ کو پکارنا، مدد طلب کرنا، یہ استعانت ہے. ایک ہے تنگی کے اندر، مشکل کے اندر اللہ کو پکارنا، یہ ہے استغاثہ. اور یاد رکھیے یہ بھی کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ. غوث کہتے ہیں غوث مدد کو، اور استغاثہ مدد طلب کرنا. اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کا جہاں نقشہ کھینچا وہاں پر بتایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری پکار کو قبول کیا. اللہ نے تمہاری اس پکار کو کیا کہ قبول کیا؟ فاستجاب لکم، اللہ نے اسے شرف قبولیت سے نوازا. تو غزوہ بدر کے اندر حالات دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی تعداد 313 یا اس کے قریب، کفار 1000 کے قریب، اور اسلحے سے لیس ہو کر کیا وہ تنگی اور مشکل کے حالات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی دعائیں کریں. اللہ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا. تو پتہ چلا تنگی ہو یا خوشحالی ہو، دعا کس سے کی جائے گی؟ ایک اللہ سے، ایک اللہ کو پکارا جائے گا. سیکنڈ لاسٹ جو عبادت کی قسم ہے وہ ہے ذبح کرنا. وَدَلِيلُ الذَّبْحِ، اور ذبح کرنے کی کیا دلیل ہے؟ قولہ تعالی، اللہ کا یہ فرمان قل اننی ہدانی ربی. مکمل آیت ہے، بلکہ اس آیت کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں، باقی کا میں ترجمہ کرتا ہوں. قل کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی، کہ بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت عطا کی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی، دیناً، یہ دین ہے، قیماً، پختہ، ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جو یکسو تھے، ایک اللہ کی طرف متوجہ تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. قل کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میرا نماز پڑھنا، ونسکی، میرا عبادت کرنا، ومحیای، نسکی سے مراد کیا ہے جی؟ میرا قربانی کرنا. عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے اور خاص قربانی کے معنی میں بھی. ومحیای، میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلے ہوں. تو یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں نا، قل ان صلاتی ونسکی، میرا قربانی کرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب العالمین ہے. تو یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ ذبح کرنا کس کے ساتھ خاص ہے؟ ایک اللہ کے ساتھ. سنت سے کیا دلیل ہے؟ اللہ نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے اللہ اس پر لعنت کرے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اللہ کی رحمت سے دوری ہو، وہ دھتکارا جائے. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اس پر لعنت ہو. اب دیکھیے غیر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی اللہ کے علاوہ، وہ کوئی انسان ہے، پتھر ہے، درخت ہے، چرند ہے، پرند ہے، کوئی اللہ کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے. اور دلیل النظر، نظر و نیاز کی کیا دلیل ہے؟ قولہ تعالی، اللہ کا یہ فرمان، وہ یوفون بالنظر، کہ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں. یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت بہت بڑی ہے. اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت بہت بڑی ہے. یوفون بالنظر، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں. تو اللہ نے اپنے بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں. نظر کا کیا مطلب ہے جی؟ نظر کا مطلب ہے کہ ایک چیز آپ پر واجب نہیں تھی، آپ نے اپنے آپ پر اس کو واجب کر لیا. تو یہ بھی کس کے لیے خاص ہے؟ ایک اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں کو راضی کرنے کے لیے یہ نظر و نیاز دوں گا. نہیں، یہ نظر و نیاز کس کے ساتھ خاص ہے؟ ایک اللہ کے ساتھ. کیونکہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کی حیثیت بیان کی ہے کہ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں اور وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. تو یاد رکھیے، جس کے دل میں جتنا قیامت کا ڈر ہے وہ ان عبادات کو اور خاص نظر و نیاز کو ایک اللہ کے لیے اتنا ہی
خالص کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ عبادت کی کل 17 اقسام ہیں، جن میں سے 14 اقسام ان کے دلائل کے ساتھ ذکر کی گئی، اور جو 3 اقسام ہیں اسلام، ایمان اور احسان، ان کے دلائل ذکر نہیں کیے گئے، کیونکہ ہمارا جو آنے والا لیکچر ہے وہ پورا انشاءاللہ انہی کے بارے میں ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔